بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1212 ہے اور آج سورہ مریم کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 56 اور 56 and 57۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وذکر اور یاد کیجئے، فی الکتاب کتاب میں ادریس کا، انہ کان بلا شبہ وہ تھے، صدیقا نبیا نہایت سچے نبی، ورفعناہ اور ہم نے انہیں اٹھایا، مکانا علیا بلند مکان۔ ترجمہ اور اس کتاب میں ادریس کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ سچائی کے خوگر نبی تھے اور ہم نے انہیں رفعت دے کر ایک بلند مقام تک پہنچا دیا تھا۔ ان 2 آیتوں میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کتاب میں حضرت ادریس کا تذکرہ کیجیے۔ دوسری بات، حضرت ادریس علیہ السلام سچے نبی تھے۔ تیسری بات، ہم نے حضرت ادریس کو سر بلندی دے کر بلند مقام تک پہنچا دیا تھا۔ بزرگان محترم، مختلف پیغمبروں کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل کا تذکرہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہوا، حضرت مریم کا تذکرہ ہوا۔ یہاں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر، اس کتاب میں، آفاقی کتاب قرآن مجید میں ادریس کا بھی تذکرہ کیجیے، لوگوں کو بتائیے کہ حضرت ادریس کون تھے۔ حضرت ادریس ایک سچے انسان تھے اور اللہ کے نبی بھی تھے۔ سچائی انسان کو بلند مقام تک پہنچاتی ہے۔ آدمی جھوٹ بول کر لوگوں میں بے اعتماد ہو جاتا ہے، آدمی سچ بول کر بڑائی تک پہنچ جاتا ہے۔ کم لیاقت رکھنے والا بھی سچائی کو اختیار کرتا ہے، بلند مقام اختیار کرتا ہے۔ بلند درجے والا، بڑی صلاحیت رکھنے والا جھوٹ بول کر لوگوں کی نگاہ میں گر جاتا ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کی ایک خاص صفت جو سچائی ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ مختلف پیغمبروں کے تذکرے کے دوران کہا جا رہا ہے کہ وہ صادق الوعد، وہ وعدے کے سچے تھے، وہ صدیق النبی، وہ سچے نبی تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ادریس علیہ السلام بھی سچے انسان تھے، اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے گزرے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی اور رسول ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 33 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جن کو علم نجوم اور علم الحساب بطور معجزہ عطا فرمایا گیا۔ یہ سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال سے بنا ہوا لباس استعمال کرتے تھے۔ سب سے پہلے ناپ تول کا طریقہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہی نے ایجاد کیا۔ اسی طرح اسلحہ، ہتھیار کی ایجاد بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہی نے کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بتلائی گئی، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلند مقام عطا کیا، مرتبہ عطا کیا، یعنی انہیں نبوت دی، رسالت دی، اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی عطا کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے دین کی طرف اور خالص توحید کی طرف بلایا اور آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے دنیا میں نیک اعمال کے اختیار کرنے کی لوگوں کو ترغیب اور تلقین کی، اور دنیا میں زاہدہ زندگی گزارنے کی، یعنی آخرت کی طرف رجحان، اللہ کی طرف رجحان رکھنے کی، اور دنیا میں کھو جانے سے بچنے کی تلقین کی، اور انصاف کے ساتھ جینے کا طریقہ حضرت ادریس علیہ السلام لوگوں کو سکھایا، اور ہر مہینے کے چند دنوں میں روزے رکھنے کا حکم دیا، نماز کی ترغیب دی، دشمنوں کے خلاف جہاد کرنے پر ابھارا، کمزوروں کی مدد کے لیے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، اور ہر نشے والی چیز سے بچنے کا حضرت ادریس نے لوگوں کو حکم دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 82 سال کی عمر پائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات معراج کی رات 4 آسمان پر ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان معلومات کے ذریعے ان انبیاء کرام کے واقعات کو سن کر ہمیں ان کے اخلاق اور اوصاف کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔